بہت سارے لوگ جن کو یعنی علماء بھی کہا جاتا ہے، وہ بعض وجوہات کی وجہ سے تحریف قرآن کی انہوں نے بات کی ہے۔ تحریف قرآن ہو جانا اللہ تعالیٰ کے لطف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر لطف کرتا ہے، تبھی تو انبیاء بھیجے، تبھی تو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے والی کتابیں اگر تحریف ہو جائیں تو اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر نبی نے آنا ہے، ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی، اگلا نبی آئے گا، اپنے ساتھ اللہ کا کلام لائے گا، یا اس پر کتاب نازل ہوگی، یا وہ نبی جو پچھلی کتاب تھی اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اس تحریف کو صحیح کر کے لوگوں کو بتائے گا، اللہ کا نبی ہوگا، اصلاح کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید میں تحریف اللہ ہونے دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ باب ہدایت بند کر دیا، چونکہ جس میں تحریف ہو گئی پھر آپ جہاں بھی انگلی رکھو آپ کہو گے ہو سکتا ہے یہی تحریف ہوئی ہو۔ اگر کوئی چیز اضافہ ہو، آپ جس پہ ہاتھ رکھو گے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہی اضافہ ہوئی ہو، کسی اور نے ڈالی ہو، اور آپ کو اپنے مطلب کی بات نہیں مل رہی، آپ کہیں کم کر دیا گیا قرآن، آپ کو اپنے فرقے اپنے مسلک کے مطلب کی بات نہیں ملتی تو آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہو کہ قرآن میں جو ہے تحریف ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی۔ اگر قرآن مجید میں تحریف ہو تو وہ سارے فرامین باطل قرار پائیں گے جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہماری روایات کو قرآن کے سامنے پیش کیے بغیر قبول مت کرنا۔ ہماری روایات یعنی جو ہم سے منسوب ہو کے تم تک پہنچتی ہیں، چاہے کتابوں میں لکھی ہیں چاہے بتانے والے تمہیں بتاتے ہیں، خبردار کہ ان کو قبول مت کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر قرآن کی مخالف ہو تو قبول نہ کرنا۔ اب اگر ہم کہیں قرآن میں تحریف ہو گئی ہے تو یہ بھی ختم۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو تحریف ہونے دیا، یہ دروازہ بند، اور ائمہ نے کہا تھا کہ جو معیار بتایا تھا اس پر پرکھ لینا، وہ بھی ختم۔ اور حضرت ابلیس اب کھل کے کھیل، جو دل ہے تیرا گھڑ کے بول، اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا حق اور باطل کو الگ کرنے کا۔ لہذا تحریف قرآن کا نظریہ ایک بدترین خطا ہے جس کے بعض بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے، چونکہ اس کے بارے میں حدیثیں بہت زیادہ آ گئی تھی۔ خوب ابلیس نے کام کرنا تھا ائمہ کے نام پہ گھڑ کے حدیثیں جو تحریف قرآن کے بارے میں ہو، آپ خود کر۔ وہی امام فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن پر تدبر کرو، اتنی زیادہ احادیث ہیں قرآن کے بارے میں تاکید، ٹھیک ہے، اور وہی امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرامین بھی، ہم سے منسوب فرامین بھی اس قرآن پہ پرکھنا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ قرآن تمہارے پاس صحیح موجود ہی نہیں ہے، تحریف ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقلی طور پر کمزور لوگ تھے، نافہم لوگ تھے جو تحریف قرآن کے قائل ہوئے، بہت بدترین تشویش کا شکار کیا ہے امت کو ایسے لوگوں نے، چاہے اپنے آپ کو عالم کہتے ہو اور چاہے لوگ بھی انہیں عالم سمجھتے ہو، ان کی ہر چیز پہ شک کرنا چاہیے، جن کو اتنا خیال نہیں آیا کہ قرآن کی تحریف کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی تحریف کا مطلب ہے کہ اللہ کا لطف ناقص ہے بندوں پر، کچھ نہیں چھوڑا اس نے۔ اگر کوئی حق تلاش کرنے کے لیے آئے تو، چونکہ احادیث میں بھی صحیح غلط موجود ہے، کوئی جگہ تو ہو جس پر پرکھا جا سکے۔ اللہ نے شدید اس آیت کے اندر تاکیدیں ہی تاکیدیں کہ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ پھر آپ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہو گئی، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم عالم ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ بڑی زیادہ حدیثیں آئی ہیں، سبحان اللہ، 1,00,000 حدیث بھی آئے قرآن سے ٹکراتی ہو باطل ہو جائے گی۔
ائمہ نے سکھایا یہ. آپ ائمہ کے فرمان کے بھی خلاف چلتے ہیں. وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں قرآن کا متن مبہم ہے، قرآن کا متن مبہم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں. احمق کو تم جو کہتے ہو کہ قرآن سمجھ نہیں آتا. اگر قرآن سمجھنا ہوتا تو ائمہ کیوں کہتے لوگوں سے کہ ہمارے سے منسوب فرامین قرآن پہ پرکھنا، جس کتاب کے ایک ایک لفظ کے 30 معنی ہو اور وہ اتنی کنفیوژن کریٹ کرنے والی کتاب ہو، انسان کی فکر کو منتشر کر دینے والی کتاب ہو، اس کے بارے میں ائمہ فرمائیں گے کہ اس کتاب پر پرکھنا فرامین کو جو سمجھ ہی نہیں آتی. کتنے بڑے احمق ہو تم کہ تم یہ بات کرتے ہو، اور تم راستہ کھولتے ہو کہ ہر قسم کی خرافات معاشرے میں عام کر دی جائے. اسی قسم کی بیہودہ باتیں سبب ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں پوری امت کو آپ لے لیں، لیکن ہم اپنی بات کریں فی الحال مکتب اہل بیت، سب نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. عوام قرآن پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس قسم کے احمق لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. حالانکہ بالکل واضح اور شفاف ہے. اگر ائمہ نے فرمایا اس پہ پرکھو، اس کا مطلب ہے یہ بڑی معتبر اور بڑی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے. اور آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ منافقوں کو، کفار کو کہتا ہے اس میں غور کرو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کو سمجھ آنا یا نہیں سمجھ آنا. اور جب آپ تصور کریں اگر ایک ایک لفظ کے 30 معنی ہو، اور یہ مراد جو لی جاتی ہے کہ بس ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ان عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب رسول پاک عربوں کے سامنے جو مخالف ہیں، جو عرب مخالف ہیں، کافر ہے، کفر کی سیاہی، شرک کی سیاہی سے جن کے دل کالے ہیں، ان کے سامنے جب رسول اللہ یہ آیات تلاوت کرتے تھے تو وہ آگے سے رسول پاک کو کہتے تھے اس کے تو 30 مطلب نکلتے ہیں، اس کے تو 100 مطلب نکلتے ہیں، تمہاری کون سی مراد؟ اور پھر رسول اللہ کہے میری یہ مراد ہے، وہ کہیں اس کے بھی 30 مطلب نکلتے ہیں. عقل ہے تمہارے اندر؟ یعنی اس کا مطلب ہے عربی زبان اور قرآن کی زبان ایسی ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. جبکہ برعکس ہے، پتھر جیسے دلوں پر قرآن مجید اثر کرتا تھا. جب قرآن کی آیات وہ سنتے تھے، اس کے حقائق ان کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. آج تم لوگ وہ کام کر رہے ہو کہ جو شیطان چاہتا ہے. تم حدیث ثقلین کے خلاف منکر ہو، تم عملی طور پر اگرچہ ممبروں پہ پڑھ کے نعرے مارو، منکر حدیث ثقلین ہو. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قرآن مجید بذات خود الگ سے سمجھ آ ہی نہ سکتا ہوتا تو کبھی رسول اللہ نہ فرماتے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتے صرف اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، چونکہ قرآن تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا تھا. توجہ کیجئے، تدبر کیجئے، غور کیجئے. اگر بغیر اہل بیت کے قرآن مجید کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا تھا تو قرآن کا نام لینا ہی باطل ہے. کہتے میں صرف اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آنا. یہ بعض لوگوں نے جب ان کی اپنی بعض خواہشات نہیں نکلی، قرآن میں سے آرزویں نہیں نکلی، تو انہوں نے قرآن کو ہی باطل کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا تحریف قرآن کا نظریہ بدترین خنجر ہے کہ جو بعض لوگوں نے دین اسلام کی اور مکتب اہل بیت کی بالخصوص پشت میں گھونپا ہے، تاکہ ہر قسم کے خرافات، غلو، جو کچھ پھیلانا ہے پھیلا دو، کیونکہ قرآن مجید سے تو یہ رجوع کر نہیں سکتے، دروازہ بند کر دیا گیا جہاں سے اصلاح ہونی تھی. لہذا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اہتمام کرے اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، کسی کی یہ بیہودہ لغویات کی پرواہ نہ کرے. اللہ پر اعتماد کرے، اللہ کے رسول پر اعتماد کرے، اپنے ائمہ پر اعتماد کرے جنہوں نے قرآن کی طرف کہا ہے کہ سب کچھ اس پہ پرکھا جائے.